اس کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی، اس کے خلاف سازش کی ہے اس کے اپنے رویے نے۔ اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا۔ یہ 5 شکلیں گینگ آف 5 جہاں آدمی دیکھتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے سما اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے شریف خاندان کی مبینہ کرپشن پر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق شریف خاندان پر 40 سے 45 ارب کی کرپشن کے مقدمات ہیں۔ انہیں NRO 2 دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کیسز کا ریکارڈ ضائع کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں ان پر صرف ایک کیس 16 ارب روپے کا FIA کا تھا۔ ان کے سارے کیسز 2008 سے 2018 کے دور کے ہیں۔ شوگر کمیشن میں شہباز شریف کے خلاف 9 ارب روپے کی انکوائری چل رہی ہے۔ ان پر توشہ خانے کے کیس بھی ہیں۔ میرے خلاف توشہ خانے کے حوالے سے بڑا شور مچایا گیا۔ آصف علی زرداری نے تو توشہ خانے سے 3 بلٹ پروف گاڑیاں لی۔ نیب کے ایکشن پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ فرح خان بے قصور ہیں۔ مسجد نبوی واقعے پر بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ یہی سلوک کریں گے۔ انہوں نے مقدمات درج کرنے کی بھی مذمت کی۔ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان صاحب کو بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے شریف خاندان پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگائے، مگر 4 سال میں ایک دھیلے کی کرپشن وہ ثابت نہ کر پائے۔ برطانوی ایجنسی نے بھی کلین چٹ دی۔ جبکہ فرح گوگی کو معصوم کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، تو آپ کی فرنٹ پرسن کے اثاثوں میں اربوں روپے کا اضافہ آپ کے دور حکومت میں ہی ہوا ہے عمران خان صاحب، یہ کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ۔ آپ واحد وزیر اعظم تھے جس نے توشہ خانے کے تحائف بیچے۔ عمران خان جاتے جاتے ایک BMW گاڑی بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ الزام لگایا مریم اورنگزیب نے۔ اس وقت اس کی قیمت 15 کروڑ روپے بنتی ہے۔ قوم کے پیسے چوری کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا، مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو غلط سزا دی گئی، یہ دعویٰ کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں۔ ان کی وطن واپسی سے متعلق رانا ثناءاللہ نے آج یہ اشارہ دیا ہے کہ حکومت نے نواز شریف کی سزا معطل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت کے پاس کسی بھی سزا ختم، کم یا معطل کرنے کے اختیارات ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میاں صاحب کی لندن سے واپسی ہو سکتی ہے، مگر کیا یہ اتنا آسان ہوگا ناظرین جتنی آسانی سے رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات کر دی؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کاؤنٹر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی مجرم کو سزا ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، صرف اور صرف صدر مملکت کے پاس ہے۔ میاں صاحب واپس آئیں اور جیل جائیں، یہ فواد چودھری صاحب کی رائے ہے۔ مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے پر فیصل آباد میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، شیخ رشید احمد، فواد چودھری، شہباز گل، قاسم سوری، انیل مسرت اور صاحبزادہ جہانگیر سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ہے۔ شیخ رشید کے بھتیجے MNA راشد شفیق کو عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری پر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جیل سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے بعد UAE کا بھی دورہ کیا ہے اور دورے کے اثرات بھی اب آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں موجود 3 ارب ڈالر کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ یہ بات مشترکہ اعلامیے میں سامنے آئی ہے اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاشی تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کی سیاست سے بھی ایک جڑی خبر ہے ناظرین کہ گورنر عمر سرفراز چیمہ نے یہ کہا ہے کہ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر کے بجائے وزیر اعظم کے نام دیا۔ سارے فتنے کی وجہ عثمان بزدار کا وہ استعفیٰ ہے۔ آئین کہتا ہے کہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا ہو۔ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ غیر آئینی ہے۔ جو بھی آئینی طور پر درست طریقے سے الیکشن لڑ کر آئے گا میں خود اس سے آگے بڑھ کر حلف لوں گا۔ مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے رہنما ولید اقبال، پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور سینئر تجزیہ کار حیدر وحید صاحب بھی شو کا حصہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز سینیٹر ولید اقبال صاحب سے۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 4 سال آپ کی حکومت رہی، جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ 2 دفعہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کو اندر کیا لیکن آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے، ایک دھیلے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے، ہم پر بڑے بڑے آپ نے الزامات لگائے لیکن وہ الزامات صرف الزامات کی حد تک ہی رہے۔ 4 سال میں جب آپ کے پاس تمام تر اختیارات تھے، جب آپ کچھ نہیں کر پائے، تو اب وائٹ پیپر آپ کرپشن کے اوپر، مبینہ کرپشن کے اوپر شریف خاندان کی جاری کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ہاں جی، میرے خیال وائٹ پیپر سے شروع کرتے ہیں بات، اور میں ذرا دوہرا دیتا ہوں جو پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا
رمضان شوگر ملز کی ویسٹ ڈرین کی سرکاری خرچ پر تعمیر کا کیس جو ہے اس میں 21 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بدعنوانی کا وہ الزام ہے اور وہ کیس ہے. پھر آشیانہ اقبال میں 3100 کنال زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ پہ 3.3 ارب روپے جو ہے اس کی کرپشن کا اور اس کی بدعنوانی کا کیس ہے. 40 کروڑ روپے جو ہے وہ وزیر اعظم کے جہاز کے غیر قانونی استعمال کا کیس ہے. منی لانڈرنگ اور کرمنل مس کنڈکٹ میں 16 ارب روپے کی کیسز ہیں جس میں ملزمان شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف، سلمان شہباز اور 20 ملازمین جس میں مقصود چپراسی بھی شامل ہے. 7.3 ارب ڈالر جو ہے وہ ٹی ٹی کے ذریعے منی لانڈرنگ اور اثاثوں کا کیس ہے جس میں شہباز شریف اور ان کے خاندان جو ہیں 34 کروڑ روپے رائیونڈ میں دھونس اور جبر سے زمین کا حصول. یہ چیدہ میں نے آپ کو کیس بیان کر دیے. آپ سوال پوچھ رہے ہیں تمام تر اختیارات دیکھیں. جو ٹرائلز جو ہوتے ہیں، مقدمے جو ہوتے ہیں، سزائیں جو ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں کورٹس، وہ اختیار کورٹس کے پاس ہوتے ہیں. ہم تو انتظامی ایگزیکٹو پاور جو ہے ایکسرسائز کر رہے تھے. اور یہ اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک حکومت کی جو مدت ہوتی ہے، آئینی مدت، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ اور سازش اور مداخلت اور ان سب چیزوں کی بنیاد پر راتوں رات اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک مقررہ جو آئینی جو ایک مدت ہوتی ہے 5 سال کی، ایک ٹرائل میں کبھی ایک آدھی کوئی ایکسیپشن آ جائے تو آ جائے، لیکن اصولاً ایک ٹرائل کو اپنے نتیجے تک پہنچنے میں اس کا ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے فوجداری نظام میں وہ ایک حکومت کی ٹرم سے زیادہ کا ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. صحیح. اور بلکہ اگر آپ سول کورٹوں میں چلے جائیں اور وہاں مقدموں میں چلے جائیں تو باپ اپنا دادا کرتا ہے مقدمہ اور فیصلہ جو ہے وہ پوتا جا کے لیتا ہے. تو ہمیں تو یہ 3.5 سال میں جس طریقے سے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے یہ رجیم چینج جو ہے ایک سازش کے ذریعے کی گئی، یہ تو اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. تو یہ تو سوال اس وقت جو ہے وہ بنتا نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. ہم اس میں ہم تو اپنا مواد ہم اور یہ کیسز جو گنوائے ہیں، ٹھیک کہا عمران خان صاحب نے کہ ایک کیس جو ہے وہ ایسا ہے جو ہمارے دور میں ہے، وہ باقی سارے پہلے سے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ایک ٹریک ریکارڈ جو اتنا لمبا ہے. اور پھر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جاتے ہیں ان کے اوپر جس طرح کے لوگ آوازیں کستے ہیں، یہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے. اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. آپ کہیں کسی ولیج میں چلے جائیں، آپ کے دوسرے مہمان بھی لائر ہیں، ولیج سارے پنڈ کو پتا ہوتا ہے کہ جی زید نے بکر کو کل کیا ہے. عدالت میں ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، گواہوں کو بٹھا دیتے ہیں، انویسٹیگیٹرز کو خرید لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے سلسلہ. یہ میرا آئی ہوپ آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دے دیا ہے. لیکن سینیٹر صاحب، کیا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان آوازوں کو جو کسی جا رہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سینیٹر صاحب آپ جی بات یہ ہے کہ میری عرض سن لیں. کبھی مسجد نبوی کی ہزاروں سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، خانہ کعبہ کی ہزاروں سال کی تاریخ دیکھ لیں. کیا کبھی وہاں پہ کبھی چور کو چور نہیں کہا گیا؟ وہاں کبھی غدار کو غدار جو ہے نہیں کہا گیا؟ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے منافقوں کے بارے میں اعلان نہیں ہوئے؟ آپ بتائیں مجھے، کیا وہاں منافقوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوئی؟ یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے اب یہ ٹاپک اگر چھیڑ ہی دیا اور آپ نے نہیں، میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں آپ سے. لیکن حرمت جو مسجد نبوی ہے اس کا تو تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ دور اور تھا، وہ صحابہ کا دور تھا، وہ رسول کا دور تھا. اس دور کو اس دور سے کہاں ملایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی کال ہماری طرف سے نہیں ہوئی. اور عمران خان صاحب یہ واضح بھی کر چکے ہیں کہ ان کے کہنے پہ نہیں، لوگ خود یہ محسوس کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں، اس میں ایک ایلیمنٹ کو میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ جو اس کے اوپر ایف آئی آر جو بنائی گئی، سر پی ٹی آئی لندن کے عہدیدار تھے، کیا وہ خود سے یہ کام کر رہے تھے؟ کون ہوگا جو اپنی ذاتی توہین کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیتا ہے. چلیں یہ آپ کا پوائنٹ جسٹیفائی کروں یا نہ کروں، بات ساری یہ ہے کہ جو ان کا کانڈکٹ ہے اس کے اوپر لوگ پرووک ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. حیدر زمان قریشی صاحب، یہ آپ لوگ چونکہ آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ کے دور میں یہ مقدمات کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ آپ تو بڑا وسیع دل رکھتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب تو اس معاملے میں سیاست میں بڑا کھلا دل رکھتے ہیں. کیوں مقدمات آپ کی دور میں یہ بنائے جا رہے ہیں؟ سیاسی طور پر بھی عمران خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، شیخ رشید صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. ایک چیز آپ کے دور میں کیوں مقدمات بن رہے ہیں، اور دوسرا
جس طرح عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر توشہ خانہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کسی گئیں، بہت سے جملے کسے گئے، بہت سے الزامات مجھ پہ لگائے گئے، وہ تو کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں لی ہوئی ہیں. آپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو NRO دے دیں، ایک دوسرے کو NRO دینے کے لیے آپ آئیں، چلتا ہوا سسٹم آپ نے بٹھا دیا. کیا واقعی یہی وجہ ہے؟ چونکہ عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ اگر میں صرف 3 لفظ یعنی NRO ان لوگوں کو دے دوں تو یہ پھر سارا معاملہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، یہ لوگ میرے قدموں میں گر جائیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، اور واقعی ایسا کر کے انہوں نے دکھایا. کیا مقصد یہی تھا، NRO کا حصول ہی تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے ایک چلتے ہوئے سسٹم کو بالکل مکمل طور پر مفلوج کر دیا؟ فواد زیدی صاحب بہت شکریہ. دیکھیے، ہم جس شخص کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے زندگی میں شاید ہی کبھی سچ بولا ہو، اور NRO 4 سال جیسے ابھی بات ہوئی، انہوں نے کرپشن کا ڈھول پیٹا، کیسز بنے، اور یہ اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ 5 ریفرنسز عمران خان کی حکومت میں آصف زرداری صاحب کے خلاف بنے. ان ریفرنسز کے علاوہ جو ماضی میں 2016 میں جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور وہ ڈیم فنڈ والا چیف جسٹس موجود تھا، تو غیر آئینی طریقے سے جو FBR FIA کی جورسڈکشن کے کیسز ہیں وہ، اور نہ جانے کیا کیا، اور ہر چیز نیب پنڈی میں چلائی گئی. پورے پاکستان کا کیس کرمنل لاء کے مطابق اس جورسڈکشن میں چلتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ تمغہ جاتا ہے کہ اس کے کیس صرف پنڈی میں ہی چلتے ہیں اور نیب پنڈی چلاتی ہے. تو یہ بھی ہم نے دن دیکھا. لیکن ہم نے توشہ خانہ کا ریفرنس انہوں نے بنایا، ایک پلازا بن رہا تھا اسلام آباد میں، کوئی اور بلڈنگ سوسائٹی تھی، اس کا انہوں نے ایک ریفرنس بنایا. ایک اور اسٹینوگرافر ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ گئے، اس کو جوڑا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے 3 BMWs کی بات کی یا 2 کی، جو توشہ خانہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اگر ان کی کوئی وائلیشن فارمر پریزیڈنٹ نے کی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد ایک ایسا امبیرسنگ پرائم منسٹر پاکستان کو ملا ہے جس نے توشہ خانہ سے ایک تو چیزیں لیں، اور نہ اس کے پاس پیسے تھے، اس نے لوگوں سے پیسے دلوائے کیونکہ ان کے ریٹرنز میں تو اتنی ان کی انکم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ذرائع آمدنی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کو اپنے عللے تللوں کے ذریعے بیچا، اور پھر گھڑی بھی تھی، ہار بھی تھی. اب تو ان کے لوگ جلسوں میں 2 باری سوچ کے جاتے ہیں کہ بھائی گھڑی اور ہار اور اپنی چیزیں گھر چھوڑ کے جاؤ، کہیں یہ نہ لے کر چلے جائیں. تو یہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں اور صرف الزام لگا رہا ہے. ابھی عالمی سازش سے پہلے الیکشن کمیشن پہ اب آ گیا، اب الیکشن کمیشن سے یہ ایک نیا ڈھول ہے. اس نے ڈھول ہی پیٹنا ہے کیونکہ اپنی نااہلی کا. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا اگر فرا گوگی سے پوچھ رہی ہے تو یہ اس کے وکیل بن کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور اگر اس کو اپنی تلاشی دینی چاہیے نا، ایک فارمر جج کی بیوی سے تو آپ تلاشی مانگتے تھے. وہ شہزاد اکبر کدھر ہیں؟ وہ جو دبئی میں فرا گوگی کو روز مل رہے ہیں، ان کو ذرا بلا کے پوچھیں کہ بھائی انہوں نے کتنا حساب کتاب کیا. یعنی عثمان بزدار کی ان کو اتنی تکلیف نہیں ہے، فرا گوگی کی اتنی ان کو تکلیف نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کا ٹائم ہو گیا اب، اور آپ کو پاکستان کی قوم نے آپ کی حقیقت دی ہے. دیکھ آپ کو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھیوں نے چھوڑا ہے. مجھے بتائیں جہانگیر ترین صاحب کو کیا شریف خاندان کی کرپشن ان کی طرف راغب کر گئی ہے، یا علیم خان صاحب نے چھوڑا ہے ان کو، یا اور کئی ساتھیوں نے چھوڑا ہے؟ ان کی اپنی انا، گردن میں سریا، تضحیک امیز رویہ اپنے ممبران کی طرف. ہاں ٹھیک ہے، اس قسم کے جو ایک فیشسٹ ایک گروہ ہے وہ رہ جائے گا. رہ گئی بات FIR کی. دیکھیے میں نے FIR میں اس کا متن پورا میں دیکھ نہیں سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مسجد نبوی میں واقعہ ہوا اور یہ اسلامک ہسٹری سے مثالیں دے رہے ہیں، اللہ کی شان ہے. یہ جس دن قوم کو سعودی ایمبیسڈر اور سعودی پریس ریلیز سے ان لوگوں کی ویڈیوز، وہ سازش کہاں بنی، شیخ رشید کن کو مل کر آیا 1 ہفتے پہلے، شیخ راشد شفیق جس کو پکڑا گیا ہے، اور وہ پاکستانی جن کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں، ان کو اب یہ آزاد کروائے نا. یہ کہتا تھا میں معافی دلواؤں گا. لیکن بات یہ بھی ہے نا حیدر زمان قریشی صاحب کہ اگر آپ کوئی گرفتاریاں کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حکومت کو نہیں چلنے دے رہے، اور اگر کوئی عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں، شیخ رشید کو گرفتار کرتے ہیں، تو پھر تو بہت حالات سنگین ہو جائیں گے. شیخ رشید گرفتار اگر ہوگا
تو اپنی اور کرتوت کی وجہ سے ہوگا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو لا آف دا لینڈ آف کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے, انہوں نے وہاں کے لا کی وائلیشن کی, وہاں پہ دونوں جو حرمین ہیں ان کی جو ہے وہاں پہ جو عزت احترام اور جو قوانین ہیں نافذ سعودی لا کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں سمجھتا ہوں جو ایف آئی آر فیصل آباد میں ہوئی ہے, آپ میری بات تحمل سے سن لیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوفینس سعودی عربیہ میں ہوا ہے تو وہاں کاروائی ہونی چاہیے, اس کی بنیاد پر یہاں پہ کرمنل کاروائی نہیں ہونی چاہیے. اب میں نے اس کا متن نہیں دیکھا, لیکن ان لوگوں کو ان کیسز اور اسی کے اوپر تو عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر مدینہ شریف میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کاروائی پھر آپ یہاں پر کیوں کر رہے ہیں, یہاں پر آپ مقدمات کیوں درج کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے حیدر زمان قریشی صاحب, کوئکلی ایک بریک لینی ہے, پھر وحید صاحب کی طرف بھی جانا ہے. حیدر وحید صاحب کی طرف میں آتا ہوں ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حیدر وحید صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. حیدر وحید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ کیسز کا ریکارڈ ضائع کر دیا جائے, غائب کر دیا جائے؟ 40 سے 45 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے شریف برادران کے اوپر مبینہ طور پر انہوں نے, اور وائٹ پیپر بھی اس سلسلے میں جاری کیا ہے, ایک چیز. اور دوسری, آج انہوں نے فرح خان صاحبہ کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے, انہوں نے نیب کے اوپر بھی کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا جی فرح کا کیا تعلق, وہ تو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی تھیں اور پچھلے 3 سالوں میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تو بہت پیسہ آیا, لوگوں نے بہت پیسہ بنایا ہے. کیا عمران خان صاحب کو سیاسی نقصان نہیں پہنچے گا اگر کل کو ان کے اوپر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ بات کر رہے تھے کہ مدینہ میں جو ہوا اس کو کیا ٹرائی کیا جا سکتا ہے پاکستان میں. دیکھیں, آئیڈیلی تو جہاں پہ جرم ہوتا ہے اور تو شواہد وہیں ہوتے ہیں, تو لہٰذا آئیڈیلی تو ٹرائل وہاں ہونا چاہیے جہاں جرم ہوا ہو اور جہاں پہ شواہد موجود ہوں کہ آیا کہ جرم ہوا تھا یا نہیں. لیکن پاکستانی کورٹس کو جورسڈکشن ہے, ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن حاصل ہے پاکستانی سٹیزنز پہ جو کہ جرائم جو ہے وہ کرتے ہیں ملک کے باہر بھی. اگر وہ ایکٹ جو کہ مدینہ میں ہوا اگر وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ایک جرم ہے تو وہ پاکستان میں بھی ٹرائی ہو سکتا ہے. دوسری بات کہ جہاں پہ سازش کی بات آ جائے کہ اگر تو سازش کنسپیریسی یہاں سے کی گئی تھی, اس کے جو ہے وہ تانے بانے یا منصوبہ بندی پاکستان سے ہوئی ہے, تو ویسے بھی پھر وہ جرم جو ہے وہ یہاں سے جڑ جاتا ہے. تو ایک تو یہ قانونی کیونکہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا پہلے نہیں, بہت اچھا کیا, بالکل ٹھیک ہے. جی, دوسری بات جو آپ نے قانونی بات کی کہ کیا یہ ریکارڈ جو ہے یہ غائب کرنا کوئی آسان ہے. دیکھیں, اب آسان ہے یا مشکل ہے, میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ آسان ہوتا تو یہ کیسز بہت پہلے سے چل رہے ہیں. کبھی نون لیگ کی حکومت تھی اور زرداری صاحب پہ چل رہے تھے, تو پھر کبھی پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آ گئی, لیکن شواہد آگے پیچھے اس طرح سے نہیں ہوئے. بے شک کہ کیس آگے نہ بڑھے, یہ بات تو بہت عام ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ جائیں تو کیسز آپ کے آگے نہیں بڑھتے, لیکن تلوار تو آپ پہ کہیں نہ کہیں لٹکائے رکھنا جو ہے وہ ہمارے نظام کی ایک خوبصورتی ہے اور بدصورتی. تو ریکارڈ غائب میرا نہیں خیال آسانی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ریکارڈ تو پتہ نہیں, لیکن کیسز تو خان صاحب نے جو ہے ان کو جس طرح سے استعمال کیا, تو اب تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہی بتاتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے معاملات رہ گئے, اور کیسز تو شاید خان صاحب نے خود ہی غائب کر دیے. جس طرح کی پروسیکیوشن ہوئی ہے نیب کیسز میں ریسنٹلی, اس میں تو نہ 3 نہ 13 نہ کچھ نظر آیا. کوئی بھی نہ پیسے لا سکے نہ کسی کو کنوکٹ کر سکے. ایون جو نواز شریف اور مریم نواز کی کنوکشن ہے, اور بدقسمت کنوکشن ہے میں کہوں گا, جس طرح سے وہ کیس بھی چلا, اور جس طرح سے چند 1 ماہ پہلے الیکشن سے بڑا کنوینئنٹلی ان کو نااہل کر دیا گیا, اور جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت سے پہلے کے, یعنی وہ کنوکشن بھی ان کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک تو یہ. اب دوسرا فرح خان کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں فرح خان جو ہیں, خان صاحب میں ایک ٹرمپ والی بات ہے کہ چیزیں ان پہ سٹک نہیں کرتی. جب الزام ان پہ لگائے جاتے ہیں تو بہت سارے ان کے لوگ چونکہ کلٹ فالوئنگ رکھتے ہیں, اب وہ شاید بے شک محض 20%, 25%, 15% پاکستان ہو, زیادہ نہ بھی ہو, اور although یہ بھی ایک بڑا فگر ہے, تو ان کے لیے خان صاحب جو ہے وہ بلیف ان میں ہے. انہیں شواہد میں بلیف نہیں ہے, انہیں فیکٹس میں بلیف نہیں ہے, انہیں لاجک میں بلیف نہیں ہے, انہیں قانون میں بلیف نہیں ہے, انہیں نظام میں بلیف نہیں ہے. انہیں خان صاحب میں ایک ایمان ہے,
اگر اس طرح کی بلیف ایک انسان میں، ایک فرد میں، ایک کلٹ کی ہے، جس طرح سے ایک زمانے میں الطاف حسین صاحب میں بلیف یہی جو ہے کراچی یا حیدرآباد میں رکھی جاتی تھی اور پھر وہ ایک دم سے ختم ہو گئی، اسی طرح سے جو کلٹس ہیں کیونکہ وہ لاجک پہ بیسڈ نہیں ہوتے، فیکٹس پہ بیسڈ نہیں ہوتے، تو جہاں تک کہ ان کے کور فالوورز کی بات ہے تو وہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، آپ کوئی بھی شواہد لیں، لیکن جہاں تک فرح خان یا خان صاحب کے شواہد کی بات ہے وہ اسپیسیفک اور میگنیٹیوڈ میں بڑے ہونا ہوں گے، کیونکہ یہ گھڑی مہنگی بیچ دی یا اس طرح کے شواہد کے ان کے کسی قریبی نے جو ہے وہ مہنگی پراپرٹی لے لی. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاص ایک طرح کی قسمت لے کے پیدا ہوئے ہیں کہ ان پہ جو ہے چیزیں سٹک نہیں کرتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقائق جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بلڈ ہو رہے ہیں اور ایک دن جس طرح سے الطاف حسین جو ہے وہ اتنی بڑی چیز سے کچھ بھی نہ رہے تو کلٹس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلیں یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی. مجھے ایک بریک لینی ہے، کوئکلی ایک بریک لینی ہے اور اس سوال کا جواب لیں گے کہ کیا سینیٹر ولید اقبال صاحب سے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا واقعی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آخری سیگمنٹ ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح اب مقدمہ درج ہو گیا عمران خان صاحب کے خلاف اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، اگر تو اب کوئی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا گرفتاری دیں گے عمران خان صاحب یا ریزسٹ کریں گے؟ جی، مقدمے کا مقابلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا اور عدالتوں میں ہی ہوگا. جی، اس وقت ٹی وی شوز میں اس کے اوپر جو ہے میرے خیال جو صحیح میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو فوکس کرنا چاہیے اس سازش پر، اس مداخلت پر اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ پر جس پہ یہ اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. اچھا، ویسے بھی ابھی آپ مجھے خیال نہیں آیا، یہ تو ایک نہیں، دو نہیں، 3 وکلا ماشاءاللہ آپ کے شو. ہاں جی ماشاءاللہ، بالکل. تو یہ میرے خیال میں میرے بغیر کچھ کہے ہوئے ان دونوں نے جو بات کی ہے اس سے بھی نظر یہی آتا ہے کہ یہ ویسے ہی جھوٹی FIR ہے. اور یہ میں جس طرح پہلے ہی اپنے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے بڑا گستاخ رسول، اور یہ 295 والا جو ہے سی ایسا وہ جو اس پہ توہین رسالت والا جو شک ہے تاثیرات پاکستان کا، اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا گیا ہے. اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہوگا جو اپنی ذاتی توہین کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ توہین رسالت کی یا گستاخی رسول کی جو ہے وہ آڑ لے. تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے گرفتاری ہونا یا نہ ہونا، لیکن ویسے ہی 10 اپریل سے وہی تاریخ تھی، 10 اپریل اور اس دن اتوار کا دن تھا، آج بھی جس طرح اتوار کا دن ہے. 10 اپریل سے جس طرح سے ایک غم و غصہ اور ایک غم و غصے کی لہر جو ہے، ایک پبلک ریاکشن اور جو ہے ایک پبلک کو جو جس طرح سے اشتعال دیا گیا ہے، اس میں یہ کسی قسم کی وہ عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ آؤ جی ان کو جا کے وہ گریبان سے پکڑ دو یا یہ کر لو. لوگ خود ہی باہر آئے ہیں اور پہلے دن تو 10 اپریل کو تو حیران، میں بھی حیران ہو گیا. لاہور شہر کا میں چلیں جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اس کا مقابلہ کیا جائے گا. سینیٹر صاحب بالکل وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. حیدر زمان قریشی صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتا ہوں. حیدر زمان قریشی صاحب، چونکہ پنجاب کی سیاست کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ گورنرشپ کیا آفر کی جا رہی ہے آپ کو؟ گورنرشپ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کی، اور کچھ سینئر منسٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں فواد، یہ تو ایک انگیجمنٹ ہے اور مقصد یہ ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ ہے مرکز میں بھی اور پروونس میں بھی. وزارتیں کون سی ملنی ہیں، کتنی ملنی ہیں، اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور جن میجر فریم ورک پر ہم آئے ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہیں، اکنامک اسٹیبلٹی ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ ایک احتساب کا نظام کو ٹھیک کر دیں اور ٹرانسپیرنسی سے اگلے الیکشن میں جائیں اور الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کریں. یہ وہ ایریاز ہیں. باقی اس شارٹ ٹرم میں ہاں لا شوڈ ٹیکس اٹس اون کورس، اور میں اور میری جماعت اس بات پر بالکل وی آر کمیٹڈ. ہم بالکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں.
ہم تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی ہو. حیدر وحید صاحب نے بہت ایپٹلی سمرائز کر دیا تھا پہلے سیگمنٹ میں اس معاملے پہ. میرا کہنا بھی یہی تھا کہ اگر تو وہاں کی انویسٹیگیشن میں کچھ ایسے شواہد آتے ہیں جو یہاں پہ لوگوں سے لنک کرتے ہیں اور کچھ ایسے اوفینس ہوئے ہیں پھر تو کچھ سمجھ آتی ہے, بٹ ادروائز ایسا کام کرنا نہیں چاہیے. جو offense جہاں پہ ہوا ہے let the law takes its own course. ان کو بلا وجہ رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے. ہاں باقی وکالت کریں بالکل, عمران خان صاحب, فرح گوگی صاحبہ کی وکالت کریں, فواد چودھری صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں, ان کو نہیں معلوم, شہباز گل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں, ان کو نہیں معلوم, وہ ڈینائی کرتے رہے, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ جس الیکشن میں سینیٹر ولید اقبال صاحب ماشاءاللہ الیکٹ ہوئے تھے اسی میں ہی وہ پی ٹی آئی کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھی. چونکہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب, حیدر وحید صاحب سے بھی فائنل کامنٹ لے لیتے ہیں. حیدر وحید صاحب فائنل کامنٹ آپ کا, اور میرے سوال بھی میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب واحد راستہ یہی رہ گیا ہے کہ وہ مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرے؟ سر فائنل کامنٹ آپ کا. دیکھیں میں جلدی سے ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں خان صاحب بڑے بڑے جلسے ضرور کر رہے ہیں, لیکن جلسوں سے نہ الیکشن انہیں ملیں گے, نہ فورن فنڈنگ کیس کا نتیجہ بدلے گا, اور نہ ان پہ کیسز ہونا رک جائیں گے. وہ ظاہر ہے کانفرنٹیشن اور دھرنے کی طرف جانے کی کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے بالکل سمجھداری سے ان کو دھرنا کرنے دیں, ان کو اریسٹ بالکل نہ کریں, سمپتی ان کی طرف نہ جانے دیں, ڈی چوک سے بالکل باہر رکھیں, بالکل کسی صورت نہیں ڈی چوک میں انٹری الاؤ ہونی چاہیے. وہ حساس ایریا ہے, کسی کی انٹری کوئی احتجاج وہاں نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی چودھری نثار علی خان نے ان کو الاؤ کروا دیا تھا, ڈی چوک میں داخل ہونے دیا تھا, اس کے بعد ہی مومنٹم بنا تھا. ڈی چوک میں بالکل کوئی نہیں کر سکتا احتجاج, یہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت. حیدر زمان قریشی صاحب, حیدر وحید صاحب اور سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کو میری طرف سے پیشگی عید مبارک. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.